کہ نام حسین آتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. سبحان اللہ سبحان پانی کو کتنا پیار ہے میرے حسین. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. آج حسین کی بات ہوتی ہے اور حسین ہے کیا, ان کا کردار کیا ہے. آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں حسین کا کردار آگے بڑھانے کا طریقہ کیا رکھیں. آج یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ایک شیعہ ہے یا کوئی بریلوی ہے یا کوئی دیوبندی ہے یا کوئی اہل تشیع ہے, صرف ان پر حسین کی اجارہ داری ہے. نہیں, ہر مسلک اور ہر مذہب حسین کا شیدائی ہے. اس لیے کہ حسین نے وہ کردار کر کے دکھایا میدان کربلا کے اندر کہ انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یا حسین کے حوالے سے اتنی بات بتاؤں گا کہ یاد رکھیں, زندہ وہ نہیں ہوتا جس کے جسم میں جان ہو. زندہ وہ بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو مقصد عالی پہ قربان کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو حسین نے وہی تو کر کے دکھایا. آج آپ دیکھیں کہ تاریخ اسلام کے اندر ہمیں دو میدان دکھائے جاتے ہیں. ایک میدان مینا ہے, ایک میدان کربلا ہے. میدان مینا میں بھی چھری چلتی ہے, میدان کربلا میں بھی چھری چلتی ہے, لیکن خدا میدان مینا کی چھری کو روک لیتا ہے, لیکن میدان کربلا کی چھری چل جاتی ہے. کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان مینا کے اندر جو خدا چھری روک سکتا تھا, وہ میدان کربلا کے اندر حسین کے گلے پہ چلنے والی چھری کو اس نے کیوں نہیں روکا؟ یعنی ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک, یعنی میدان مینا سے میدان کربلا تک کا راستہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دونوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت حکمت رکھی ہوئی ہے. وہ میدان مینا کی چھری روکی کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ چھری روک, یہ صرف اسماعیل کا چہرہ نہیں, اس اسماعیل کے چہرے کے اندر میرے نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ صرف اسماعیل کا خون نہیں, اس اسماعیل کے خون کے اندر میرے نبی کا خون نظر آ رہا ہے. چھری رک, وہ دیکھ تیرے پیالیوں میں حضرت بلال کی اذان رکی کھڑی ہے, ابو بکر صدیق کی صداقت رکی کھڑی ہے, عمر کی عدالت رکی کھڑی ہے, عثمان کا حیا رکا کھڑا ہے, علی کی بہادری رکی کھڑی ہے, نمازیوں کی نماز رکی کھڑی ہے, قاریوں کا قرآن رکا کھڑا ہے, حسین کی شجاعت رکی. واہ واہ. تو یہ سارا چھری روکنے کا مقصد. اور سب سے خوبصورت لمحہ جو میدان مینا میں ہمیں دکھایا گیا, سوال یہ ہوا کہ خدا نے چھری کو روکا کیوں وہاں پر؟ روکا اس لیے کہ چلانے والا بھی کلمہ گو تھا, جس کے گلے میں چھری چل رہی تھی وہ بھی کلمہ گو تھا. اللہ نے چھری روک کر بتا دیا کہ خبردار, کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمے پڑھنے والے کو ذبح نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ دہشت گردی کا راستہ روکا تاکہ ساری انسانیت کو پتہ چل جائے کہ اسلام ہمیں کیسے پیار و محبت کا درس دیتا ہے. وہ دیکھیں زین العابدین, حضرت امام زین العابدین کا کردار کہ قاتلین حسین آتے ہیں, میرا زین العابدین انہیں کھانا بھی کھلاتا ہے, پانی بھی پلاتا ہے, پاس رکھا بھی ہے. اور پھر وہ جو قاتل حسین تھا وہ کہنے لگا شاید لگتا ہے زین العابدین تو نے ہمیں پہچانا نہیں. کیا کہنے, واہ واہ. کیا خوبصورت حضرت زین العابدین نے جواب دیا, نہیں ایسی بات نہیں ہے, تو نے مجھے پہچانا, میں نے بھی تیرے کو پہچانا ہے, میں نے اس دن سے تجھے پہچانا ہے. وہ تیرا کردار تھا, یہ اہل بیت کا کردار ہے. سبحان اللہ. اور اہل بیت کے کردار یہاں پر شاہ صاحب مجھے یاد آ گیا, کسی نے کیا خوب کہا حافظ صاحب کہ غم شبیر دنیا کو دکھایا نہیں جاتا. غم شبیر دنیا کو دکھایا نہیں جاتا, زبان پر قصہ ہے کرب و بلا لایا نہیں جاتا. اور آپ نے جو ابھی بات کی نا قبلہ حافظ صاحب کہ کہاں شبیر نے تیروں کو چلے آؤ, کہاں شبیر نے تیروں کو چلے آؤ, ہمارے گھر سے خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. کنٹینیو وہاں سے کریں. کیا خوبصورت. وہ اسی لیے آج ہم جب حضرت امام حسین کی بات کرتے ہیں نا, وہ شخص جب پلٹنے لگا تو کیا خوبصورت انداز میں. تو اسی لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں, تیرا کردار ہے, یہ ہمارا کردار ہے. اور ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم اپنے در سے کسی کو بھوکا بھی نہیں جانے دیتے. سبحان اللہ. تم نے پانی روکا, ہم تمہیں پانی پلا رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں محترم, آج آپ کے اتنا خوبصورت چینل, اس چینل اس کے حوالے سے اگر عوام تک یہ میسج ہمارا پہنچے, یہ دیکھیں کہ دریائے فرات کے پانی پینے والے سارے مر گئے, پیاسا آج تک زندہ ہے. واہ واہ. آپ کو بتاؤں, جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے نا تو دل میں ایسا سکون آ جاتا ہے, ایسا اطمینان آتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں پھر ہم اپنے اہل ہی بیت کا ذکر کریں، ہم اپنے ہی خاندان کا ذکر کریں تو کیا خوبصورت بات ہوگی۔ ابھی آپ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ننھے سے 6 ماہ کے علی اصغر کو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کا یہ خدشہ بھی دور کر دوں کہ حضرت امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے نہیں لے کر گئے، 6 کا لال قربان کرنے کے لیے انہوں نے یہودی یا یزیدیوں سے کہا کہ دیکھو جو میرا بچہ چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا، جو سوار ہو کر آ سکتا تھا وہ سوار ہو کر آیا، جو بھاگ کے آ سکتا تھا وہ بھاگ کر آیا، ارے میں وہ بچہ لے کر آیا ہوں، 6 ماہ کا لال بھی قربان کرنے کے لیے، اس کی قربانی بھی اس کو بھی میں قربان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو دوستو میرے ایک بڑی پیاری بات ہے کہ دیکھو علی اصغر نے اپنی ماں کا ابھی اتنا دودھ بھی نہیں پیا تھا جتنا انہوں نے اپنا خون میدان کربلا میں بہا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات کے اندر کربلا کے اس ثانیہ کو ہر شخص اپنے دل سے ایسے گہرائیوں سے کرتا ہے کہ قیامت تک خدائی دعویٰ کرنے والے بھی آتے رہیں گے، فرعون بھی خدا بنا، شداد بھی خدا بنا، نمرود بھی خدا بنا، خدائی دعوے والے بہت آئے، پھر نبوت والے دعوے بھی آئے، مسلمان کذاب بھی نبی بن کر دعویٰ کرنے کا آیا، طاہر قادیانی بھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن قیامت تک کوئی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ دکھاں دی دھمی ہے راہن کوئی نہیں، دکھاں دی دھمی ہے رہن کوئی نہیں، کدہیں بھی سکھ تے چین کوئی نہیں، میں جھانکی ماری جہان اندر یزید دھرہن حسین کو۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ حسین کا والد کون تھا، یا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حسین کی والدہ کون تھی، یہ ہمارا بتانے میں اتنا نہیں۔ آپ جائیں، آپ خانہ کعبے کا دروازہ کھول کر خانہ کعبے سے پوچھیں کہ کعبے تیرے اندر پرورش پانے والا کون تھا، سبحان اللہ، اے خیبر کے دروازے بتا تجھے ایک دروازے تجھے اکھاڑنے والا کون تھا۔ اگر ماں کے بارے میں پوچھیں، میرے حسین کی ماں کے بارے میں پوچھیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے جب نبی پاک کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لایا کرتی تھیں تو نبی پاک احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، کہ کبھی کبھی بی بی فاطمہ الزہرا فرمایا کرتی تھی ابا جی جب میں آتی ہوں آپ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، آپ کھڑے نہ ہوا کریں۔ فرمایا بیٹی میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ نبوت ان کے احترام کے لیے، اور فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا۔ حضرت امام حسین کا ایک مقام، میں ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی ولادت بھی عظیم ہے، شہادت بھی عظیم ہے۔ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی حسین کی شہادت کی بات ہوتی رہے گی۔ حسین نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اور اس میں بتاؤں کہ حسین کے وقت ولادت نبی پاک کا لب دہن یعنی کہ حسین کی زبان پہ تھا، تو وقت شہادت اللہ کا قرآن تھا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی انسانیت کو کہتا ہے کہ تم عیب کے قریب نہ جاؤ، لیکن اہل بیت سے کے بارے میں حضرت رب العالمین عیب سے کہتے ہیں کہ اے عیب خبردار میرے اہل بیت کے قریب نہ جانا۔ تو کہتے ہیں کہ علی کو علوم نبوت کی عین کہتے ہیں، علی کو علوم نبوت کی عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں، ارے جان دے کر نانا کے دین کی جو لاج رکھے زبان عشق میں اسے حسین سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حسین کا کردار تو یوں سمجھیں کہ جو ذکر حسین ہے وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ کردار کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ کھلتا ہوا گلاب ہے جس کی خوشبو ہر معاشرے میں بڑی ضروری ہے، اور آج حسین کا جو کردار اپنانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آج جو طاغوتی طاقتیں جو دنیا کفر اکٹھی ہو کر یہ چاہتی ہے کہ آج اسلام کو نعوذ باللہ ایک دہشت گرد مذہب قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کے کردار نے ثابت کر دیا کہ اسلام ایک امن پسند ہے، سبحان اللہ، ایک امن پسند مذہب ہے، امن کا داعی ہے۔ اگر آج حسین اگر حکومت کا خواہش رکھتا یا اقتدار کی خواہش رکھتا تو اقتدار تو ان کے قدموں میں پڑا تھا، حکومت ان کے قدموں پہ پڑی تھی، پھر مسئلہ کیا تھا؟ انہیں میدان کربلا جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے تھی کہ کردار نبی کو سبوداز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میرے نبی کی نبوت کے کردار کو، میرے نبی پاک کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نظام شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ نظام شریعت کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے وہ کردار ادا کیا۔ اللہ کا قرآن بھی اس بات کو واضح، پہلی قرآن پاک کی سورت آپ دیکھیں، سورت اقرا،
سورت اقرا کے اندر قرآن اتر رہا ہے اور اس کی آخری آیات پہ سجدہ آتا ہے جو حسین نے میدان کربلا میں کر کے دکھایا. ابتدا نبی پاک سے قرآن کی ہو رہی ہے اور انتہا سجدے سے حضرت امام حسین اپنے سجدے سے کر رہا ہے. تو کردار کی آج نوجوانوں کو حسین کا کردار اپنانے کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو گروہ بندیوں کی طرف لگا دیا. آج دنیا کفر نے پورا انٹرنیٹ اپنا رکھا ہوا ہے, پوری دنیا کفر نے سوشل میڈیا کے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ذہین نہیں ہیں, ذہین ہے, لیکن آج ہم نے اپنی ذہانت کو فرقہ پرستی کے اندر لگا دیا. ہم نے گروہ بندیوں کے اندر چلے گئے, کوئی دیوبندی بن گیا, کوئی شیعہ بن گیا, کوئی اہل حدیث بن گیا, کوئی جناب مختلف فرقوں میں بڑھ گئے. کفر اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج حسین کے کردار کی کیوں ضرورت ہے. اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا کے کافر ہم سے زیادہ مضبوط ہیں؟ نہیں, ان کے بھی 2 آنکھیں, مسلمانوں کے بھی 2 آنکھیں, ان کے 2 ہاتھ ہیں, ہمارے 2 ہاتھ ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں نے کافروں کے ساتھ ہاتھ جوڑ رکھا ہے, ہم مسلمانوں نے مسلمانوں سے ہاتھ جدا کر رکھا ہے. ہمارے ہم نے ایک نبی پاک نے جو ہمیں قرآن دیا, حسین نے جو اپنا خون دے کر اسلام کو سیراب کیا, اس سیراب کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس نبی پاک اور اس نواسہ رسول نے جو چشمہ قرآن ہمارے حوالے کیا, ہم نے چشمے کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گلاسوں میں چڑھنے شروع کر کہ میدان کربلا کی جو جنگ تھی وہ اقتدار کی نہیں تھی, کردار کی تھی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم حسینیت کو ماننے والے حسین کے کردار کو کیسے اپناتے ہیں. میں آج آپ کے ذریعے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں پوری دنیا, پوری امت مسلمہ کو, اور خصوصاً پاکستان کے عوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے یزید تھا, حسین ہے. یزید جو ہے وہ فساد تھا اور حسین جو ہے وہ اتحاد ہے. حسین وفا ہے, یزید جفا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آتش نمرود کے اندر میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمیں حسین کے کردار سے کیا سبق حاصل کرنا ہے. وہ یہ سبق حاصل کرنا ہے, جب بھی حافظ اقبال رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب مختلف مکاتب فکر کے علماء جلوسوں کے ساتھ سڑکوں پہ گزرتے ہیں نا, تو اس کا سب سے زیادہ خوبصورت اثر عوام کے اوپر پڑتا ہے. عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب مکاتب فکر کے علماء ایک جگہ اکٹھے ہیں تو ہم کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے. پہلا امن کمیٹی کا یعنی کہ باعث رحمت یہ ہے. دوسرا میسج میں آپ کے ذریعے یہ دینا چاہوں گا کہ آتش نمرود کے اوپر جب وہاں پر نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی, اب ہمیں خلیل کا دمبا تو یاد ہے, حبیب کا کنبہ ہم یاد نہیں کرتے. تو حبیب کے کنبے کو یاد کرنے کے لیے میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا. وہ میسج یہ ہے کہ آتش نمرود کے اندر ایک کوڑکیل تھا جو پھونکے مار مار کر آگ بھڑکا رہا تھا. وہ چڑیا چونچ میں پانی لا کر اسے بجھا رہی تھی. تو کوڑکیل نے کہا, چڑیا تیرے پانی کے قطرے سے آگ نہیں بجھ سکتی. چڑیا نے جو خوبصورت میسج دیا وہ ہم علماء کرام بھی عوام کو یہی میسج دینا چاہیں گے. چڑیا کہنے لگی, کوڑکیل ٹھیک ہے تیرے پھونکوں کی دہشت گردی کی آگ بھڑک نہیں سکتی, میرے پانی کے قطرے سے آگ بجھ نہیں سکتی, لیکن یاد رکھ کوڑکیل, میرے پھولوں کے قطرے کے, یہ میرے پانی کے قطرے سے قیامت کے دن میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں, آگ بجھانے والوں میں. اور رب مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کردار ادا کیا, تو میں کہوں گا میرے اس چونچ میں قطرہ ہی آتا. قطرہ ہی آیا. تو یہی قطرہ ہم محبت کا ہر ایک قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور اس سے خدشات جب ہم بارگاہوں میں جاتے ہیں, مکاتب فکر کے علماء جب بارگاہوں میں جاتے ہیں سب حیران رہ جاتے ہیں. تو آج یہی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میسج دوں گا پوری قوم کو کہ آئیے پاکستان کی دیواروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو. میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر نقشہ پھٹ جائے نا, تو کسی نے کہا کہ اس نقشے کو جوڑو, لکیریں جوڑ نہیں رہی تھی تو ایک شخص نے اس کو فوراً جوڑ کے حوالے کر دیا. کسی نے کہا یار تم نے یہ لکیریں کیسے جوڑی؟ انہوں نے کہا میں نے نقشے کی لکیریں نہیں جوڑی, میں نے لکیروں کے پیچھے دیکھا کہ انسان کی شکل تھی, میں نے انسان کو جوڑا, نقشہ خود بن گیا. آج پاکستان کا نقشہ جوڑنے کے لیے ہمیں مکاتب فکر کے علماء کو, تمام کردار کو, حسینیت کے جذبے کو آگے لے کر جانا ہوگا, کیونکہ حسین نے ساری دنیا کو بتا دیا کہ اقتدار کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, نظام شریعت کو چھوڑا نہیں جا سکتا, جان دی جا سکتی ہے, سر یعنی کہ کافر جان جھکایا نہیں جا سکتا. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تہ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. بہت شکریہ ناظرین.